السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے جمعے کو جب آپ کی خدمت میں ہم نے پروگرام پیش کیا تھا تو تب صورتحال یہ تھی کہ پنجاب اسمبلی میں بڑا اہم اجلاس اس وقت جاری تھا، اور اس اجلاس کی کارروائی اور وہاں پر کیا ماحول ہے اس کی تفصیلات ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کے لیے پروگرام میں پیش کی، اور تقریباً رات 9 بجے جا کر یہ اعلان ہوا ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب کی طرف سے کہ جی 10 ووٹس پی ایم ایل کیو کے، کل ووٹس 186 تھے جو پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کے ملا کر تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ جی 10 ووٹس مسترد ہو گئے، جس کی وجہ سے پھر 179 ووٹس کے ساتھ حمزہ شہباز صاحب، کیونکہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی شامل تھے، رائے حق بھی اس میں شامل تھی، اور 179 ووٹس کے ساتھ وہ قائد ایوان منتخب ہوئے۔ اس معاملے کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کے اراکین پنجاب اسمبلی سب نے رخ کیا سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کا۔ وہاں پر پٹیشن فائل کی گئی جو کہ رات دیر اس کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ سپریم کورٹ جو کہ اس وقت بند تھا، لاہور رجسٹری بند تھی، اس کی لائٹس آن کی گئیں، عملہ وہاں پر پہنچا، وصول کیا گیا۔ پھر سپریم کورٹ کی اگلے روز 3 رکنی بینچ نے اس پٹیشن پر سماعت کا آغاز کیا، جو سماعت پھر ہم نے دیکھا کہ اگلے ہفتے پر گئی، پیر کے دن بھی ہوئی، منگل کو بھی ہوئی، اور پھر جا کر یہ اعلان ہوا، اور اعلان ہوا یہ کہ تحریک عدم اعتماد، بلکہ اعلان یہ ہوا کہ جو رولنگ تھی ڈیپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی، اس کو مسترد کیا گیا، اور اس طرح سے چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد اب پنجاب میں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کی، اور آج اجلاس ایک بار پھر ہو رہا ہے، اور وہی پچھلے ہفتے کے اجلاس میں جو اپوزیشن بینچز پہ تھے وہ حکومتی بینچز پہ ہیں، اور جو حکومتی بینچز پہ تھے وہ اپوزیشن بینچز پہ ہیں، اور مقابلہ ہے کہ سپیکر کون ہوگا۔ ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے، تقریباً مکمل ہونے کو ہے، اور اس ووٹنگ میں وہاں کی جو آج کی صورتحال تھی، اب سے کچھ دیر پہلے دوست محمد مزاری صاحب جب وہاں پر خود پہنچے تو وہاں پر نعرے بازی ہوئی، شدید نعرے بازی ہوئی، جس کی وجہ سے پھر یہ اناؤنس کرنا پڑا کہ جی ماحول کو خراب نہ کیا جائے۔ اور آج بڑا ریلیکس ماحول تھا، پچھلے ہفتے میں نے دیکھا کہ بڑا ٹینس ماحول تھا، آج تو تمام اراکین پنجاب اسمبلی آپس میں گپ شپ میں مصروف تھے، اور ساتھ ساتھ ووٹنگ کا جو کہ ایک سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ ہو رہی ہے، جس پر پی ٹی آئی نے اتفاق پھر یہ کہا ہے کہ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سیکرٹ ووٹنگ کی جو خفیہ ووٹنگ کا ذریعہ ہے، طریقہ کار ہے، اس کو ختم کیا جائے اور اوپنلی ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا۔ اور ہمیں سب بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ سینٹ کے جب انتخابات ہو رہے تھے تب بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور ان کی طرف سے یہ تب بھی کوشش تھی، تب بھی وہ چاہتے تھے کہ اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے یہ عمل کو مکمل کیا جائے۔ آج کے پروگرام میں جی ہم اس پر بات کریں گے کہ پنجاب میں اب جب پی ٹی آئی کی پی ایم ایل کی حکومت ہے، تو پی ایم ایل کیو کی حکومت ہے، تو اب آگے آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی بات روزانہ ہی ہوتی ہے، آج وہ بھی ڈسکس کریں گے دوبارہ کہ کیا وفاقی حکومت میں کچھ ایسا معاملہ طے ہوا ہے، کچھ بات چیت اس طرح کی ہوئی ہے، کیونکہ اکانومی کو دیکھا جائے تو صورتحال بہت پریشان کن ہے۔ آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر 250 پر ہے، پیٹرول مزید مہنگا ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، بجلی مزید مہنگی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور آرمی چیف نے امریکہ سے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف پر زور ڈالا جائے کہ جو ہمیں لون ملنا ہے آئی ایم ایف سے وہ جلد از جلد اس کو پروسیس کیا جائے، کیونکہ وہ رقم آئے گی تو ہماری یہ جو روپے کی ڈی ویلیویشن ہے یہ کہیں کسی حد تک کنٹرول ہو سکے گی، اور ہماری اکانومی مکمل سٹیبل تو نہیں لیکن سٹیبلٹی کی طرف جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس جو ریزروز ہیں وہ الارمنگ سچویشن پر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار زیغم خان صاحب نے۔ زیغم خان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سینئر اینالسٹ مبشر بخاری صاحب نے۔ مبشر بخاری صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار اس ٹونائٹ، اینڈ آج کے پروگرام میں آپ سے بھی ڈسکشن ہوگی۔ سب سے پہلے زیغم خان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب، جیسا کہ میں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے جمعے کے روز صورتحال کچھ اور تھی، تب حکومت کسی اور کی تھی، آج حکومت پی ایم ایل کیو کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ تب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے، آج چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے بھی ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی مکمل ہونے والا ہے۔ جیسے مکمل ہوگا جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی ہم اپنے ویوز کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو سیاسی اعتبار سے؟ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ٹھہراؤ کی طرف جائیں گی، یا وہی معاملہ پہلے والا چلتا رہے گا جو ہم نے 9 اپریل سے لے کے اب تک دیکھا؟ علی صاحب، ٹھہراؤ سے مراد تو یہ ہوگی کہ جو مرکزی حکومت ہے اس کو آئین کے مطابق چلنے دیا جائے، اور جو صوبائی حکومتیں ان کو بھی آئین کے مطابق چلنا دیا جائے، اور کوئی نامناسب غیر آئینی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، درجہ حرارت بلند نہ کیا جائے۔
یہ تو ممکن نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ارلی الیکشنز ہیں, اور ارلی الیکشنز کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو راک دا بوٹ. وہ ماحول کو گرمائیں گے اور معاملات کو خراب کریں گے. دوسری طرف جو پی ڈی ایم ہے وہ بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب ہم نے بھی ٹیمپریچر کم نہیں ہونے دینا, کیونکہ جب ہم ٹھنڈے پڑتے ہیں اور دوسری طرف سے ہماری پٹائی لگتی ہے تو اس سے ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کسی لحاظ سے بھی پاکستان میں کم ہوگا. ٹھیک, آپ کو لگتا ہے پولیٹیکل ٹیمپریچر کم نہیں ہوگا, لیکن اس پولیٹیکل ٹیمپریچر کے کم نہ ہونے کے نتیجے میں یقیناً پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں, نقصان تو ملک کا ہے. تو کیا اس پر کسی بھی طرح سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکے گا, کوئی بیٹھ کے کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکے گا کہ کم از کم اتنا عرصہ سسٹم کو چلنے دیا جائے, وفاق میں حکومت پی ڈی ایم کی ہے وہ چلنے دی جائے, پنجاب میں چلیں اب پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو ہیں, آپ بھی اپنا کام کریں, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے آپ بھی چلائیں, بلوچستان بھی اسی طریقے سے چلے, اور کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنا کام اسی طریقے سے روٹین کے مطابق کرے. علی صاحب, جو آپ خواہش کر رہے ہیں اس کی صرف 6 سال کی تاریخ ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے, لارجر رولنگ ایلیٹ جس میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اور پولیٹیشین سب کو شامل کر لیں, یا پولیٹیکل ایلیٹ کو کہہ لیں, انہوں نے رولز آف دا گیم سیٹ نہیں کیے. صرف ایک پیریڈ ہے کہ 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنا, اور 2008 سے کوئی 2014 تک گن لیں یا 11 تک گن لیں, آپ جس طرح سے گننا چاہیں, اس وقت تک صرف یہ ہوا کہ ان چند سالوں میں پولیٹیکل پارٹیز نے سیاسی نارمز کا احترام کیا, اور جو آپ وش کر رہے ہیں وہ چیزیں بڑی حد تک عمل درآمد ہوئی. پھر جب عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی یہ بکاؤ ہے, یہ سب لوگ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, میں ان کے خلاف جہاد کرنے آیا ہوں, اس لیے میں نارمز کو نہیں مانتا. تو وہ آج بھی ان نارمز کو نہیں مانتے جن کے بغیر دنیا بھر میں پالیٹکس نہیں چلا کرتی. تو سیاست پر اگریمنٹ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک اور لارجر چارٹر آف ڈیموکریسی ہو, لیکن امکان نہیں نظر آتا. اس کے علاوہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو, اس کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ ایک چارٹر آف اکانومی کی بھی ضرورت ہے کہ معیشت پر سب متفق ہوں, اور اس وقت خاص طور پر بیٹھ کر یہ سوچیں کہ کیسے پاکستان کو اس وقت کے بحران سے نکالا جا سکتا ہے, کیونکہ اس وقت کا جو بحران ہے اس کے یہ تمام کے تمام ذمہ دار ہیں, پاکستان کی تمام پولیٹیکل ایلیٹ ذمہ دار ہے. عمران خان صاحب اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے, کیونکہ جو ان کی 4 سال کی معاشی پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے ہی آج یہ بحران پیدا ہوا, اور ان کے اس فیصلے سے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا اگریمنٹ تھا اس کو معطل کیا جائے سیاسی مقصد کے لیے, اس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو کوئی بھی اپنی ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتا, سب کو ذمہ داری کا اندازہ ہونا چاہیے, اور فوری طور پر اس وقت جو پاور گیم ہے اس کو ایک طرف رکھ کر پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بیٹھ کر اکٹھے فیصلہ کریں, اور یہ دیکھیں کہ کس طرح ملک کو بحران سے نکالنا ہے. کہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے کالیں کر کے فون کر کے اور آئی ایم ایف پہ دباؤ ڈالنے کی بات کرے, یہ ہماری حکومتوں کا کام ہے. ہم نے مارکیٹس کو اتنا خوف زدہ کر دیا ہے. اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل کلائمیٹ ہے اس نے مارکیٹس کو خوف زدہ کیا ہے, اس نے بین الاقوامی قوتوں کو خوف زدہ کیا ہے, اس نے بین الاقوامی اداروں کو خوف زدہ کیا. ٹھیک, آپ ابھی جب بات یہ کر رہے تھے زیم خان صاحب, تو یہ نیوز چل رہی ہے پنجاب اسمبلی سے, جہاں پر ابھی میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں بتایا کہ جب میں آج پنجاب اسمبلی گیا سیشن کو دیکھنے کے لیے تو وہاں پر حالات بڑے پرسکون دکھائی دیے, اور آپس میں سب گپ شپ میں مصروف تھے, اور کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا, اور پروسیس جو تھا اس کو فالو کیا جا رہا تھا. لیکن ابھی مبشر بخاری صاحب آپ سے جو میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا, لیکن اب یہ سوال دوسرا میں آپ کے لیے پٹ کرنے لگا ہوں کہ وہاں پر اب ایک اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی عطا تارڑ صاحب کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے کہ کچھ بیلٹ پیپرز پہ نمبرز ہیں, کچھ پہ نہیں ہیں. 4 بیلٹ پیپرز کی شکایت کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جی دوبارہ آپ یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن دوبارہ کروائیں, اگر آپ نہیں کروائیں گے تو پھر ہم اس پر قانونی رستہ اختیار کریں گے. اور پھر ساتھ میں عطا تارڑ صاحب کا یہ بھی بیان چل رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی عدالت رات کو کھولی جاتی ہے یا نہیں. جی دیکھیے, کچھ اطلاعات, میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی آ رہی ہے صاحب. جی اطلاعات تو اس طرح کی آ رہی ہیں, اسی طرح ہی جس طرح جو اس وقت چیئر کر رہے ہیں صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی مسلم لیگ نواز کی کوئی خاتون 4 بیلٹ پیپر لے گئی ہیں,
اسی طرح طارق صاحب اور PMLN نے اعتراض کیا ہے کہ بیلٹ پیپر پہ سیریل نمبرز لگائے جا رہے ہیں. اچھا، یہ جو ہے رولز آف بزنس میں پہلے چیزیں طے ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ اپلائی ہوتی ہیں. جو الزام لگایا جا رہا ہے چیئرمین کی طرف سے وہ بھی انتہائی سنگین ہے، اور جو طارق صاحب فرما رہے ہیں وہ بھی بالکل بجا ہے کہ سیریل نمبر نہیں لگتے، اور اگر لگانے بھی ہوں تو آلریڈی پرنٹڈ ہونے چاہیے، اس پہ ہی بیلٹ پیپر پہ ہی ہاتھ سے آپ سیریل نمبر نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ رولز کا حصہ نہیں ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ PTI کیا پالیسی اڈاپٹ کرتی ہے، اور جیسے طارق نے کہا کہ وہ کورٹ میں جائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں کورٹس ان کے لیے بھی، یہ بھی ہے ایک عجیب تماشا ہے. کورٹس PDM کے لیے بھی رات کو کھل گئی تھی اور PTI کے لیے بھی رات کو کھل گئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ان کے لیے کھل جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں ٹرسٹ کرنا چاہیے. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں طارق صاحب؟ کیا یہ کوئی ڈفرینٹ قسم کا رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یا پھر یہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ شاید ان کے لوگ ٹوٹ کے نہ چلے جائیں؟ دونوں میں سے ایک ہی صورتحال ہو سکتی ہے. اسی طرح ہی جو سیریل نمبر لگانے کا سلسلہ ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ PTI کو بھی شاید اپنے اراکین پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اور غالباً یہ سیریل نمبر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹریک کیا جا سکے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا. جی بالکل، میں وہی عرض کر رہا ہوں. ایک آپ کاؤنٹر فائل پہ سیریل نمبر لکھیں گے، ایک بورڈ پہ لکھیں گے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اگر یہ کرنا تھا تو یہ پہلے طے کر لیتے، یا پھر کسی اور ریزولوشن کے ذریعے یا رولز میں ترمیم کر کے، جیسے انہوں نے اجلاس بلایا اس میں ریزولوشن پاس کیجیے، گورنر کنوین نہیں کرے گا، اور اس کے بعد کنوین کر دیا گیا اجلاس. تو اس طرح کی کوئی چیز کر کے رولز آف بزنس میں بھی کچھ کروا لیتے اور اس طریقے سے کر لیتے. لیکن یہ جو نت نئی روایات اور رولز ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے. آلریڈی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پارلیمنٹری افیئرز کو پارلیمنٹ کے اندر رکھیے، خدارا اس میں آپ مداخلت نہ کرنے دیں کسی بھی اور انسٹیٹیوشن کو، انکلوڈنگ جوڈیشری. لیکن یہ جو پالیز ہیں، جو ہمارے پولیٹیشینز اور پولیٹیکل پارٹیز بار بار کر رہی ہیں، یہ موقع فراہم کر رہا ہے، ہمارے آئین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، ہماری پارلیمنٹ کا جو عظمت و وقار ہے اس پہ سٹین لگا رہا ہے. جی بالکل. اور اس کو محفوظ رکھنا، اس کو ان داغوں سے بچانا انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس کے اندر بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے یہ فاؤل پلے ہو رہا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی ساتھ میں ایک اور سٹیٹمنٹ یہ بھی چل رہی ہے کہ PMLN کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بالکل ٹھیک پروسیس کے تحت سب چل رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے دھاندلی شروع کر دی گئی ہے، اور یہ کہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی عدالت رات کو کھلے گی. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آ کر زاہد خان صاحب سے میں پوچھوں گا کہ یہ رات کو عدالتیں کھولنے والا سلسلہ اور یہ مطالبہ کہ جی رات کو عدالت کھولی جائے، یہ کب تک چلے گا؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آف دا بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. زاہد خان صاحب، یہ رات کو عدالتیں کھولنے کا مطالبہ کبھی PMLN کہتی ہے، کبھی PTI کہتی ہے. پھر PTI کا جب یہ پچھلے ہفتے جمعے کے روز یہ تب ووٹنگ کا سلسلہ ہوا تھا چیف منسٹر کے لیے، تو اس دن رات کو لوگوں نے بھی نعرے لگائے لاہور سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر کہ 12 بج گئے عدالت کھولو، 12 بج گئے عدالت کھولو. کب تک چلے گا یہ سب؟ یہ تو اب تماشا بنتا جا رہا ہے. علی صاحب، تماشا بن چکا ہے اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو دونوں پارٹیوں کی جو سٹریٹجی ہے، جو لاہے عمل ہے، سب سے پہلے عمران خان صاحب نے اڈاپٹ کیا اور اب PDM کی بھی تمام جماعتیں اڈاپٹ کر چکی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اداروں کو دباؤ میں رکھو، عدالتوں کو دباؤ میں رکھو. اور انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوا. عمران خان صاحب جب دھرنا کر رہے تھے تو سپریم کورٹ نے خود بلا کر ان کو اور وہ کیس سننا شروع کر دیا جن کو وہ فریولس قرار دے چکے تھے، فضول قرار دے چکے تھے. اور اس کے بعد بھی انہوں نے دباؤ ڈالا ہے. اب یہی کام PDM کی پارٹیز کر رہی ہیں. آئینی حکومتی اتحاد کر رہا ہے کہ یہ بھی مسلسل عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. رات کو کھلنا، دن کو کھلنا، اعلیٰ عدالتوں کو کوئی وقت نہیں ہوتا. وہ انصاف کے لیے کسی بھی وقت کھلیں، جو بحران ہے اس کو حل کرنے کے لیے کسی بھی وقت کھلیں. لیکن یہ سکے کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں انہوں نے جو نیوٹرل اور بائٹر بننا تھا، جس کے بغیر جمہوریت اور نظام نہیں چلتا، یعنی انہوں نے جو ایک ایسا منصف بننا تھا کہ جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، جس پر سب کو اعتماد ہو،
وہ نہیں بن سکے, یعنی وہ ابو بورڈ نظر نہیں آتے. پاکستان کی پوری تاریخ میں بھی اور آج میں بھی ان کے فیصلوں میں, ان کے رویوں میں آپ کو تضاد نظر آتا ہے, جھکاؤ نظر آتے ہیں. تو خود عدلیہ کو بھی اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا. اس وقت بہت ان کے لیے ایک مشکل وقت ہے. وہ دباؤ میں آ رہے ہیں, ایک ایسے دباؤ میں آ رہے ہیں جو کسی بھی ملک میں نہیں ہونا چاہیے عدلیہ پہ, ایک جمہوری ملک میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک ایسے ملک میں جہاں باقی سب لوگ لڑ رہے ہوں, وہاں تو برداشت ہی نہیں کیا جا سکتا کہ عدلیہ بھی وہ بھی مختلف جھگڑوں کا شکار ہو جائے, اختلافات کی زد میں آ جائے. تو میرے خیال میں ایک طرف تو عدلیہ کو بھی اس وقت اپنی جو ہے وہ گھر کو ٹھیک کرنا ہے. جو فل کورٹ کی میٹنگز ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی ہونی چاہیے, سپریم کورٹ میں بھی فل کورٹ کی میٹنگ 2019 کے بعد سے نہیں ہوئی. تو انہیں بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت بحران ہے, جو پاکستان کا ایک بڑا بحران ہے اور ایک طرح کا عدالتی بحران بھی ہے, اس سے کیسے نمٹا جائے. اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کچھ, میں جو پہلے کہہ رہا تھا, کچھ اصول اور ضابطے طے کرنے چاہیے کہ اگر وہ عدلیہ کو. لیکن اس میں قطع کلامی کی معذرت زعیم خان صاحب, کیا واقعی عدالتی بحران ہے یا یہ خود ساختہ عدالتی بحران ہے جس میں چونکہ مرضی کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی عدالتوں میں مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں, عدالتیں غیر جانبدار نہیں ہیں؟ دیکھیں عدالتی بحران تو ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ عدالتیں جو ہیں وہ لکھا ہوا آئین کا جو ریٹن ورڈ ہے اس سے آگے جا رہی ہیں. آپ صرف ایک کامن سینس بھی اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ 63A میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ووٹ گنا نہیں جائے گا. اگر ووٹ گنا نہیں جائے گا تو پھر اس میں سزا کیوں لکھی تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ایک ٹرسٹی چیف منسٹر ہو سکتا ہے. پاکستان کے آئین میں تو کوئی ٹرسٹی چیف منسٹر کی, ٹرسٹی پرائم منسٹر کی, ٹرسٹی منسٹر کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہو رہا ہے کہ عدلیہ کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اس سے وہ تجاوز کر رہی ہے. عدلیہ آئین کو انٹرپریٹ کرنے کے نام پہ آئین سازی کر رہی ہے, آئین میں نئے الفاظ ڈال رہی ہے. پھر ایک ہی بات کی, ایک ہی آرٹیکل کی ایک وقت میں ایک طرح سے تشریح کر دی جاتی ہے, ایک دوسرے وقت میں دوسری طرح سے تشریح کی جاتی ہے. مثال ذرا دیجیے گا, ذرا واضح ہو جائے گا دیکھنے والوں کے لیے. دیکھیے ابھی جو کنٹروورسی چل رہی ہے جس 63A میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے جو پہلے جو 25 ممبر پی ٹی آئی کے جن پر ڈیفیکشن کلاز لگائی گئی, اس کے معاملے میں جو لیٹر تھا پارٹی ہیڈ کا اس کو تسلیم کر لیا گیا اسی کی بنیاد پہ, جبکہ وہ کہتے رہے کہ دیکھیے ہمیں پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے کچھ نہیں بتایا گیا, کوئی لیٹر نہیں, کوئی میٹنگ نہیں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ دیکھیے جی پارٹی ہیڈ کا لیٹر موجود ہے اور ان کی اپیل سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. دوسری طرف ابھی جب پی ایم ایل کیو کے 10 ممبرز کی بات آئی تو اس وقت پارٹی ہیڈ کا جو لیٹر تھا اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. ایک کھلا تضاد تو ہے نا. اور اس فیصلے میں دیکھ لیجئے جو کچھ باتیں ہیں کہ جج ایک کام اگر انکانشیسلی کرتا ہے تو پھر کانشیسلی اس کو کریکٹ بھی کر سکتا ہے. مطلب ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جج بھی کبھی اعلیٰ عدالت کا جج بھی کبھی کوئی کام انکانشیسلی کر سکتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں جی علی صاحب معاف کیجئے گا میرے منہ سے یہ بات نکل گئی. یہ غلطی تو ہو سکتی ہے, لیکن کیا جج اپنے فیصلے میں کوئی بات انکانشیسلی کر سکتا ہے؟ کیا قانون کا کوئی طالب علم اس بات کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ لیکن زعیم خان صاحب ایسا تو ہوتا ہے نا, دیکھیں جب کوئی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو یا لوور کورٹ کا کوئی فیصلہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے اور پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے, تو وہاں پر کوئی غلطی جج کے فیصلے میں ہوئی ہوتی ہے تو اس کو کوشچن کرتے ہوئے اس کو پھر اس کو انڈورس کیا جاتا ہے. دیکھیں وہ انکانشیس غلطی نہیں ہوتی. پہلی تو بات ہے کہ انکانشیس غلطی نہیں ہوتی, وہ انٹرپریٹیشن میں, ثبوت کو دیکھنے میں ایک ایرر کر سکتا ہے, ایرر آف ججمنٹ وہ ہو سکتی ہے. لیکن اب دیکھیں آپ کی بات سے جو دوسری بات نکل رہی ہے وہ کتنی ایک خطرناک بات ہے کہ سپریم کورٹ اب یہ پسند کرتی ہے کہ پہلی کورٹ ہی وہ ہو. سپریم کورٹ جو آخری ٹھکانہ ہے انصاف کا, کہ اگر کوئی کیس سیدھا کھلے گا ہی سپریم کورٹ میں تو پھر اس کی اپیل کہاں جائے گی؟ اگر اب سپریم کورٹ ہی کوئی کام انکانشیسلی کر دے گی, اگر انہی کے ورڈ استعمال کر لیں, پھر اس کو کانشیسلی کریکٹ کون کرے گا؟ اب یہی جو معاملہ تھا, یہ جو پنجاب اسمبلی والا معاملہ تھا, یہ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں سنا جا سکتا تھا؟ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ کیوں چلا؟ سر اس کے پیچھے تو ریزن یہ تھی نا کہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا 1 جولائی کا, اور پھر 17 مئی کا بھی فیصلہ جو تھا وہ سپریم کورٹ کا تھا, تو اس وجہ سے سپریم کورٹ کا رخ کیا گیا. دیکھیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک مثال بن جاتا ہے. ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ بھی سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کی روشنی میں کرنا تھا.
سپریم کورٹ تو ہر چیز پہ فیصلے کر چکی ہے. کیا اس کا مطلب ہے ہر کیس سیدھا سپریم کورٹ میں جائے گا؟ دیکھیں نا, ہر چیز پر سپریم کورٹ کی مثال موجود ہے, فیصلہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نیچے سب کورٹس بند ہو جائیں گی, اب سب کے سپریم کورٹ میں جائیں گے. نیچے کی جتنی بھی کورٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کی ان انٹرپریٹیشنز کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی پابند ہے. سیدھا کیس سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے. گاٹ یور پوائنٹ سر. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں مبشر بخاری صاحب, یہ جو ابھی زیغم خان صاحب نے بات کی پارلیمانی پارٹی کی, پارلیمنٹری ہیڈ کی, بلکہ پارٹی ہیڈ کی, تو اس میں اب ایک اور نئی چیز سامنے آئی ہے کہ جو 11 استعفے قبول کیے گئے ہیں, منظور کیے گئے ہیں ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی کے, جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اگر بل فرض, اور پھر بعد میں باقی بھی جو ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے بھی ایک ایک کر کے اطلاعات ہیں کہ ان کے بھی استعفے منظور کر لیے جائیں گے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام یہ اراکین جنہوں نے استعفے دیے تھے, ان کے استعفے منظور کر کے ان کو سائڈ لائن کیا جائے, یعنی کہ وہ قومی اسمبلی سے فارغ ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ابھی اتحادی ہے, پی ڈی ایم کا حصہ ہے, حکومتی اتحاد کا حصہ ہے, وہ کوئی علیحدہ ہوتا بھی ہے, تو وہاں پر جو ابھی بھی پی ٹی آئی کے ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی موجود ہیں, جیسے کہ راجہ ریاض اینڈ کمپنی, تو ان میں سے وہ پارلیمنٹری پارٹی کی صورت اختیار کر جائیں گے, اور وہ پارلیمنٹری پارٹی کی صورت اختیار کرتے ہوئے پھر یہ فیصلہ دیں گے کہ ہم, اگر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا جاتا ہے صدر صاحب کی طرف سے, تو وہ یہ فیصلہ دیں گے کہ جی ہم شہباز شریف صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں قائد ایوان کے لیے. جی, ایک بات تو یہ کہ زیغم خان صاحب نے جو فرمایا, میں حرف پر حرف ان کی ہر بات کی تائید کرتا ہوں, اسپیشلی جوڈیشری کے معاملے میں. اور ایک جو آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جسٹس سردار طارق صاحب نے بھی خط لکھ دیا ہے جب پریس ریلیز ایشو ہوئی, اور اس کے بعد ڈیمانڈ کی ہے سی جے صاحب سے کہ جناب علی وہ پورے میٹنگ منٹس پبلک کریں اور پوری آڈیو پبلک کریں, جس کا مطلب ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب جو ایگریسو اننگ کھیل رہے تھے, اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر سے ہی ری ایکشن آنا شروع ہو گیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات دیکھیے, یہ پریشر ماؤنٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے مسلسل در مسلسل. اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ فیڈرل لیول پہ اگر عمران خان صاحب نہ رہیں تو یہ انٹرنیشنل کانسپیریسی تھی, یو ایس کانسپیریسی تھی, لیکن پنجاب میں اگر رجیم چینج ہو جائے پروونشل, تو وہ کسی قسم کی کوئی کانسپیریسی نہیں تھی, بلکہ وہاں پہ آپ چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر بنانے میں کوشاں ہیں. آپ نے نیشنل اسمبلی جس کا آپ کو مینڈیٹ ملا, 2013 میں بھی آپ کو 33 سیٹوں کا مینڈیٹ ملا, اور اس کے باوجود آپ نے باہر دھرنا دیا اور اسمبلی سے باہر رہے. آج جب آپ کی حکومت نہیں رہی تو آپ اپنے 100+ ساتھیوں کے ساتھ اسمبلی سے باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں. تو پھر یہ آپ الیکشن کس لیے کانٹیسٹ کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اگر آپ لڑیں اور آپ بالکل جیتیں اور آپ اسمبلی میں جا کے حکومت بنائیں, اگر آپ کو حکومت نہیں ملے گی تو آپ باہر ہوں گے. تو اس کو کاؤنٹ. اب ایک بات تو طے ہے کہ جو ان کے ڈسیڈنٹس ہیں, جو ڈیفیکٹرز, تو ابھی انہیں نہیں کہا جا سکتا, جنہوں نے اختلاف کیا, جو 20 کا گروپ ہے, وہ ایٹ سٹیک ہیں, ان کا سٹیٹس بھی ایٹ سٹیک ہے. دوسری بات یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی 2 ووٹوں کے سہارے کھڑی ہے. کسی وقت بھی ایک بلاک, اگر آپ ایم کیو ایم کی صورت میں یا باپ پارٹی کی صورت میں یا کسی اور پارٹی سے نکال دیں تو حکومت جو ہے وہ گر جائے گی. کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب ہر پالیسی جو ہے ان کی اگینسٹ پی ٹی آئی اور اگینسٹ سروائیول اور اپنے سروائیول کے لیے ایگریسو ہوگی. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے 11 استعفے منظور کیے. اب ایک اس کے 2 فائدے ہوں گے پی ڈی ایم کو. ایک تو یہ کہ وہ مزید جو یہ پاپولیرٹی کا کلیم کر رہے ہیں خان صاحب, اس کو ٹیسٹ کریں گے, کیونکہ 11 سیٹس 90 دن سے زیادہ تو خالی نہیں رہ سکتی. اگر پی ڈی ایم جو کہ بظاہر لگ رہی ہے کہ پرولونگ کرنا چاہ رہی ہے بیانڈ اکتوبر, اگر وہ اس ڈیوریشن تک کھینچے گی اپنے رول کو, تو یہ الیکشن ہوں گے. ان 11 سیٹس پہ الیکشن کی صورت میں ایک تو پبلک پلس مل جائے گی, کہ دوسری ایک جو میرے ذہن میں اہم بات آ رہی ہے ابھی نقطہ, وہ یہ کہ یہ 11 سیٹس اگر خالی ہو جاتی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ پی ٹی آئی کنٹیسٹ کرے گی یا نہیں, کیونکہ ان سیٹوں سے تو خود ریزائن کیا ہے 100
25 सीट्स के करीब, तो वापसी जब इस पे 11 सीट्स पे कंटेस्ट होगा तो पीटीआई किस मुंह से लेकिन इसमें आपको ये 11 इस्तीफे अभी मंजूर करने के पीछे लॉजिक क्या नजर आ रही है? क्या वही लॉजिक है जो अभी मैंने बयान की या कुछ और है? मैं दो रीजन पेश कर रहा हूँ, एक तो पब्लिक पल्स, दूसरा अपनी स्ट्रेंथ। वो जो 2 वोट्स का खदशा है उसको खत्म करने के लिए अगर आप फर्ज कीजिए कि ये 11 की 11 सीटें या 11 में से 6 सीटें या 5 सीटें पीडीएम के पास आ जाती हैं तो पीडीएम की स्ट्रेंथ ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है और पीडीएम के लिए सर्वाइवल प्रोलॉन्ग करना अपना यानी वो ओरिजिनल शेड्यूल तक भी जा सकते हैं ऐसी सूरत हाल में। और इसके पीछे दो ही रीजन हैं, एक तो स्ट्रांग मैसेज कन्वे करना टू पीटीआई और स्ट्रांग मैसेज कन्वे करना टू अदर स्टेक होल्डर्स और अपना सर्वाइवल को यकीनी बनाना, इसके पीछे यही मकसद है। ठीक, साथ साथ जी लेटेस्ट अपडेट ये है कि पंजाब असेंबली में स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलक्यू की तरफ से सब्तैन खान साहब हैं और पीएमएलएन और उनके तहादियों की तरफ से पंजाब असेंबली की स्पीकरशिप के लिए कैंडिडेट हैं सैफुल मलूक खोखर साहब। ये पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। अगर प्रोग्राम के दौरान ही काउंटिंग मुकम्मल होगी, रिजल्ट अनाउंस हो गया तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एतराजात भी सामने आए। ज़ैगम खान साहब, आर्मी चीफ का अमरीका जी कुछ कहना चाह रहे थे आप मुबश्शिर साहब? सिर्फ एक फिक्रा मेरा रह गया और मेरा ख्याल है वो आपकी भी आवाज है, ज़ैगम खान साहब की आवाज है, मेरी भी आवाज है। देखिए बिल्कुल बजा फरमाया, कोर्ट 24 घंटे काम करते हैं, किसी वक्त भी खुल सकते हैं और खुलने चाहिए भी, इससे कतन कोई इनकार नहीं। लेकिन आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया को ये अर्ज करना चाहता हूं कि मुस्तकिल जजेस बिठाइए जो रात दिन काम करें, यानी शिफ्ट्स में, क्योंकि अवामुन नास का भी हक है। यहाँ पे रात को बंदा नाजायज गिरफ्तार हो जाए तो उसके पास दरवाजा खटखटाने के लिए कोई जगह नहीं होती। तो ये जो आपने पॉलिटिकल लीडर्स को या बिग शॉट्स के लिए जो कन्वीनियंस रखी हुई है, ये एक आम आदमी के लिए भी होनी चाहिए। वेरी वैलिड पॉइंट सर, वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि वैसे अगर एक आम आदमी अदालतों से इन दिनों में रुजू करेगा तो पता ये चलेगा कि जज साहिबान की छुट्टियां चल रही हैं और अवेलेबल नहीं है। ज़ैगम खान साहब, आर्मी चीफ का अमेरिका से कहना कि आईएमएफ पर दबाव डाला जाए कि जो हमें फंड्स रिलीज होने वो जल्द से जल्द हो जाएं। कुछ हलकों में इसको क्रिटिसाइज किया गया और कुछ हलकों में इसको वेलकम किया गया है कि अब मजबूरी के हालत में और कोई ऑप्शन ना बचे तो फिर ये तो करना पड़ेगा, और आर्मी चीफ ने अगर ये किया है तो उसका खैर मकदम होना चाहिए। अली साहब, ये गुफ्तगू पहले भी हुआ करती है और दोनों मुल्कों के दरमियान चलती रहती है। खास तौर पे सिक्योरिटी के सेक्टर में पाकिस्तान और अमेरिका का जो राब्ता है, ताल्लुक है, वो बहुत ही पुराना है। अब यहाँ पे जो मुझे एक बात लग रही है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से इस खबर को डिस्क्लोज क्यों किया गया, और उसका ताल्लुक मुझे लग रहा है इमरान खान साहब के बयानिए से। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस वक्त जो आईएमएफ थोड़ा सा अपना गो स्लो जा रहा है, यानी उन्होंने अपनी जो हाथ थे वो रोक लिए हैं, और इवन हमारे जो बिरादर मुल्क हैं जिन्होंने हमें कुछ मदद करनी थी वो भी उस तरीके से फोर्थ कमिंग नहीं है, फौरी तौर पे मदद नहीं कर रहे, और मार्केट्स भी थोड़ी जिटरी हैं। मुझे लगता है कि ये सब इस बात से भी खौफजदा है कि इमरान खान का जो एंटी अमेरिकन बयानिया है और इमरान खान की जो सियासी कामयाबियां हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आ सकती है जो एंटी अमेरिकन हुकूमत होगी। और आपको मालूम है 9/11 के बाद से गुज़श्ता 20-25 साल में एंटी अमेरिकनिज्म जो है एक कमजोर मुल्क के लिए तबाही का रास्ता है। इमरान खान साहब ने अपने सियासी फायदे के लिए एक ऐसा बयानिया बनाया जिसके कोई सर पांव नहीं था और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को दांव पे लगाया। उसके असरात हमें अब नजर आ रहे हैं कि ये बात खुद आर्मी चीफ को करनी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ जो मफादात हैं वो सिक्योरिटी के मफादात ज्यादा हैं। असूली तौर पर तो ये मसला डिप्लोमेटिक लेवल पर भी हल हो जाना चाहिए था। वजीर आजम साहब, वजीर खारजा, नायब वजीर खारजा, हमारे सफीर वो बात कम्युनिकेट करके मना लेते, कह लेते, क्योंकि पहले तो ज़ैगम खान साहब, क्या ये एक्सेप्टेंस भी है इस फैक्ट की कि वजीर खारजा नाकाम हो गए, वजीर खजाना नाकाम हो गए, तो आर्मी चीफ को ये काम करना पड़ा? आप इस तरीके से कह सकते हैं, लेकिन आप ये ज़हन में रखिए कि 2018 जुलाई में भी दूसरे मुल्कों में खुद दौरा करके आर्मी चीफ साहब ने पैसे इकट्ठे किए थे। वो सऊदी अरब भी गए थे, यूएई भी गए थे, और इस बात का ऐलान किया गया था और हुकूमत ने भी फख्र से कहा था
کہ آرمی چیف نے خود اپنی ذاتی کوشش سے دوست ملکوں سے وسائل اکٹھے کیے ہیں، پیکج کیے ہیں. اس سے بالکل پاکستان کے اندر جو اداروں کا عدم توازن ہے اور جو ایک ڈی فیکٹو ریالٹی ہے، یعنی آرمی چیف کا آئین کے مطابق تو اس طرح کا کوئی رول نہیں ہے، یہ ڈی فیکٹو ریالٹی ہے نا، وہ آپ کو ابھی تک زندہ نظر آتی ہے. لیکن اس سے آپ کو پاکستان کا جو ایک کرائسس ہے، جو بین الاقوامی باہر بھی ہمارے تعلقات کا کرائسس ہے، وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک ایمرجنسی کی ایک سچویشن ہے، اور جو بھی طریقہ بروئے کار لایا جا سکتا ہے اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو باہر کا فرنٹ ہے، لیکن اندرونی فرنٹ پر ہمیں کوئی آپس میں مل کر بیٹھنا، کوئی گفتگو، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ٹھیک، آپ کا جی بہت بہت شکریہ زیم خان صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مبشر بخاری صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ. ناظرین بریک پہ جاتے ہیں، اور جاتے جاتے جو ابھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ جس میں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو ججز کو سپریم کورٹ میں ترقی دیکھ کر لانے کا معاملہ تھا، جس پہ جوڈیشل کمیشن کا کل اجلاس ہوا تھا، اس کی کارروائی کی جو آڈیو ہے وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ریلیز کی جائے. اور کچھ حلقوں میں اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بڑا اچھا یہ فیصلہ ہے، کیونکہ کل جب یہ اجلاس ہوا تو اس کے بعد کچھ جگہوں پر یہ خبریں چلائی گئیں کہ جی مسترد کر دیا گیا ہے ناموں کو، اور جو نام چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے ریکمینڈڈ نام تھے ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اور بعد میں پھر ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور اس میں بتایا گیا کہ مسترد نہیں کیا گیا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو تجویز کردہ نام تھے ان پر مزید تفصیلات فراہم کی جائیں اور کچھ اضافی ناموں کے بارے میں بھی سوچا جائے. تو اس پر باقاعدہ ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئی، اور یہ تمام تر کنفیوژن اور جو مارکیٹ میں جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ آڈیو ویب سائٹ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریلیز کی جائے. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد بات کریں گے اکانومی کی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں جوائن کیا ہے اکانومسٹ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر یہ بتائیے گا 250 پہ ڈالر پہنچ چکا ہے اور ہمارے جو ریزروز ہیں ان کی حالت پریشان کن ہے. کیا آپ کو کہیں سے کچھ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ڈالر نیچے آ جائے؟ کیونکہ اگر ڈالر نیچے نہیں آئے گا تو جو ہم فیول خریدتے ہیں وہ بھی ہم اس ہائی ریٹ پہ خریدیں گے، پھر باقی بھی تمام اشیاء خرد و نوش پر اس کا ایفیکٹ آئے گا، بجلی بھی اوپر جائے گی، ہر چیز اوپر کی طرف جائے گی. تو آئی ایم ایف سے جو ابھی آرمی چیف نے کہا ہے امریکہ سے کہ آئی ایم ایف سے کہہ کر وہ ریلیز کروائیں فنڈز، تو کچھ بات بنے گی یا نہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ دونوں جو سوال آپ کے ہیں اس میں پہلا تو کہ ریلیف کہیں سے آئے گی، وہ نہیں آئے گی، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی اکانومی بہت کمزور ہے. آپ کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ٹیکسٹائلز اور چاول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ بڑے بھی ہیں مگر وہ اس لیے جی کہ اب جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بلکہ آج تو آپ کی حکومت نے وہ جو لگژری آئٹم پہ پابندی لگائی تھی وہ بھی اٹھا لی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور چیزیں بھی آئیں گی، اور وہ بھی ڈالروں میں پے کرنی ہے آپ نے. ڈالر کمانے کے ذریعے آپ کے پاس نہیں ہے. پاکستانی جو وہاں سے بھیجتے تھے پچھلے ایک سال میں 28 بلین ڈالر بھیجا، وہ پتہ نہیں کدھر ضائع کیا کہ ریزرو جو ہیں وہ 7-8 بلین کے رہ گئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اسپیکولیشن نہیں رکی. بینکوں نے بھی ڈالر خریدا ہے، بلیک منی والوں نے بھی ڈالر خریدا ہے، یہ اسٹاک ایکسچینج والوں نے بھی ڈالر خریدا ہے، اور جو زمین کا کاروبار کرتے تھے انہوں نے بھی ڈالر خریدا، اور اب شاید 250 سے یہ اوپن مارکیٹ میں بھی نہیں مل رہا. بات یہ ہے کہ جی جب تک آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کریں گے اپنا آئی ایم ایف سے دوسری جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے بات کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف یا امریکہ آپ کی اس سول حکومت کو ٹرسٹ نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گارنٹی آپ کے آرمی چیف نے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اپنی سمت پھر سے امریکہ کی طرف کی ہے، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف دے. مگر آئی ایم ایف کا ابھی اکتوبر میں اجلاس ہونا ہے، ابھی وہ اجلاس ہوا نہیں ہے جس میں انہوں نے کرنے ہیں.
اور میرا ہمیشہ سے خیال رہا ہے کہ جب تک آپ کے الیکشن نہیں ہوتے، جب تک آپ کی ایک 5 سال کی حکومت نہیں آتی، آئی ایم ایف ریلکٹنٹ ہی رہے گا. اب آئی ایم ایف کے پاس ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا اکتوبر سے پہلے کیا فیصلہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی نہیں ہوگا؟ مطلب ان کا اجلاس آپ نے کہا کہ اکتوبر میں ہے، تو اس سے پہلے کوئی ایسا فیصلہ کوئی ریلیز نہیں ہوگا؟ اس سے پہلے وہ ریویو ان کی کمیٹی نے ویسے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ آپ کو پیسے دینے ہیں، مگر جب تک وہ ان کی جو کمیٹی ہے جس کا اجلاس ہونا ہے اس نے سینکشن کرنے ہیں نا. اب پریشر تو آپ نے ڈلوایا ہے امریکہ سے، بٹ سوال تو یہ ہے کہ کیا کتنا وہ پریشر ہے. پیسے تو وہی 1.2 بلین ہیں جو آپ کے کسی قرضے کو واپس کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کرنے ہیں. آپ نے ابھی تک کوئی ایسی پالیسی نہیں دکھائی جس میں آپ اپنی سورسز سے بجلی پیدا کریں. آپ مہنگی کری جا رہے ہیں، بجلی لوگوں پہ بوجھ ڈالی جا رہے ہیں، مگر انڈیجنس سورسز سے بجلی پیدا کرنے کا آپ بتا ہی نہیں رہے. خوردنی تیل بھی باہر سے خریدتے ہیں. ان اے وے جہاں جہاں سے آپ کو سستے تیل یا سستا خوردنی تیل ملتا تھا آپ نے نہیں لیا. مجھے یہ میں نے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لگژری آئٹمس پہ پابندی ہٹائی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تو وقت نہیں تھا کہ آپ نے ایکسپورٹ ڈیوٹیز کوئی نہیں اٹھائی تاکہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ ہو سکے. آپ نے اپنے جو ینگ لوگ ہیں ان کو ٹرین کر کے گلف میں نہیں بھیجا تاکہ وہ زیادہ پیسے بھیج سکیں. آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی کوئی نہیں ہے. جو بات میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسری گارنٹی چاہیے تھی ان کو اسٹیٹ بینک سے، اور گورنمنٹ نے ابھی اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی نہیں لگایا. تو ایک گارنٹی تو آپ کو دے دی چیف آف آرمی اسٹاف نے آئی ایم ایف کو، وہ دوسری گارنٹی دینی ہے گورنر اسٹیٹ بینک نے. ایک آخری کوئک کوسچن آپ سے ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہوں گا. آپ نے ابھی کہا کہ مارکیٹ سے بہت سے ڈالرز اٹھائے بھی گئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ فورن کرنسی اکاؤنٹس اگر سیز کر دیے جائیں تو اس سے کچھ بہتری آئے گی؟ نہیں سر، نہیں آئے گی، کیونکہ اب لوگوں نے جو اٹھائے ہیں وہ فورن کرنسی اکاؤنٹس میں نہیں رکھے ہوئے، وہ دبائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بلیک منی وہ بینکوں نے شاید اپنے پاس رکھے ہوں، مگر انہوں نے بھی باہر کہیں رکھے ہوں گے، یہاں پاکستان میں نہیں رکھے ہیں. کیونکہ ڈر یہ رہتا ہے نا کہ گورنمنٹ چینج ہونے سے یہ اس قسم کی پالیسیز آتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ نے یہ کیا تھا، اور اس کا بہت برا اثر پڑا تھا پاکستان کی اکانومی پہ. لوگوں کا، دنیا کا ٹرسٹ آپ سے اٹھا تھا. تو آئی ایم ایف نہیں آپ کو اجازت دے گی کہ آپ فورن کرنسی اکاؤنٹس فریز کریں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وی رننگ شارٹ آف ٹائم. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کم وقت میں بڑی مفید معلومات دی، اور خاص طور پہ آئی ایم ایف کو لے کر کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور آرمی چیف نے بطور گارنٹر اس معاملے میں انٹروین کیا ہے، اور ایک اور گارنٹی کی بھی ضرورت ہے جو کہ اسٹیٹ بینک سے ہوگی، لیکن اسٹیٹ بینک کے بھی گورنر ہی کوئی نہیں اپوائنٹ ہوئے ہیں بائی دا کرنٹ گورنمنٹ. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا ایک دفعہ پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. مجھے بھی ممتاز کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.